حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی دامت برکاتہم جو نائب ناظم ہیں ہمارے شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت فکر و نظر ٹی وی پر بہت استقبال آپ کا۔ 25 کو آپ کے ہاں ایک بڑا پروگرام ہونے والا ہے، اس کی گہما گہمی تیاریوں میں آپ ہمیشہ سے جو بھی پروگرام بڑے اور اس قسم کے ہمارے شریعہ منعقد ہوتے ہیں اس میں آپ کا متحرک اور سرگرم رول رہتا ہے، آپ کافی چاق و چوبند متحرک دیکھے جاتے ہیں۔ کیا تیاریاں ہیں؟ کیسے 851 یعنی ارباب حل و عقد کے انتظامات یہاں ہوں گے؟ کیا تیاریاں اب تک ہو چکی ہیں اور کیسے ان کے لیے تمام چیزیں منظم کی گئی؟ بھئی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی ہدایت پر 25 کو مجلس ارباب حل و عقد کے ارکان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کی تیاری ان کی ہدایت کے مطابق اور مشورے کے تحت جاری ہے، اور جو بھی اس سلسلے میں سرگرمی ہونی چاہیے اس سرگرمی کا سلسلہ شروع ہے، اور انشاءاللہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس بے حد کامیاب، مفید اور بااثر رہے گا۔ ہم لوگ بھی حسب ہدایت امیر شریعت، قائم مقام ناظم اور دوسرے لوگوں کے مشورے کے ساتھ جو ذمہ داری جس کے حوالے کی گئی ہے وہ لوگ پوری تندہی کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھئی ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مقصد کے اعتبار سے کامیاب اور مفید بنائے۔ تو ارباب حل و عقد جن کو آپ کی طرف سے دعوت نامہ جا چکا ہے یا جن کو کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچا، وہ فکر و نظر ٹی وی پر آپ کا پیغام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بھئی جو بھی ہمارے مجلس ارباب حل و عقد کے رکن ہیں، ہم لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ ان تک براہ راست دعوت نامہ بھی پہنچے، ان سے فون سے رابطہ بھی ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ کنہیں سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے لیکن تدریجاً کئی مرحلے میں فون سے ان سے رابطہ کیا گیا، تو ان کو ہم لوگ اس کے ذریعے سے آپ کے واسطے سے بھی مدعو کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ان کا بڑا اہم اجلاس ہے، اس لیے ان کو ہر حال میں شرکت کرنی چاہیے، اور اپنے مشورے دے کر کے ادارے کو جن جن امور میں ترقی فلاح کی کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں معاون اور مددگار ان کو ہونا چاہیے۔ اکثر 851 کی تعداد سامنے آتی ہے سننے میں کہ 851 ارباب حل و عقد ہیں۔ ابھی آپ حضرات کی طرف سے جو اپروول مل چکا ہے وہ کتنے ارباب حل و عقد کا اور کس تعداد میں ارباب حل و عقد شریک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے چونکہ اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے اس لیے میں آپ کو کوئی متعین تعداد نہیں کر سکتا، البتہ ایک تعداد وہ ہے جو وفات پا چکی ہے ان میں سے، اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں ان سے ہم لوگ رابطے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جب ان سے مکمل رابطہ ہمارا ہو جائے گا یا رابطے کے بعد جب ان کے آنے کے تعلق سے اطلاع مل جائے گی تو کوئی بات متعین طور پر اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے، اس لیے اس وقت میں یہ بات نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ اکثریت ضرور شریک ہوگی، اور جو لوگ معذور نہیں ہیں وہ انشاءاللہ اس اجلاس کی اہمیت کے پیش نظر ضرور یا اس اجلاس کی شرکت کو دوسری مصروفیات پر ترجیح دیں گے، یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ۔ آخری سوال مولانا، وہ وقف ترمیمی بل سے لے کر کے ایکٹ تک یعنی ہمارے شریعہ نے پرزور احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، مختلف سمپوزیم، سیمینار، ورکشاپ تمام کیے، تو کیا کوششیں اب تک ہمارے شریعہ نے کی ہیں؟ اب کا کیا آگے کا یہ ہے؟ بھئی جو لوگ بھی اخبارات دیکھتے ہیں، سوشل سائٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یا کم سے کم معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر جستجو رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ نے نہ صرف یہ کہ بل آنے کے بعد بلکہ بل سے پہلے ہی سے اس آہٹ کو محسوس کر کے انہوں نے اس تعلق سے اپنی سرگرمی شروع کر دی تھی، اور جب بل سامنے آیا تو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدظ اللہ نے بے حد فکر بندی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال بلکہ پورے ملک کو اس سلسلے میں بیدار کرنے کی، متحرک رکھنے کی کوشش کی، اور بل کے آنے کے بعد اس کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی تھیں تقریباً ان کو اپنایا گیا، چاہے وہ خصوصی طور پر نشستوں کا اہتمام ہو، سیاسی سماجی پارٹیوں سے ملاقات ہو، علماء ائمہ سے ملاقات ہو، ملی جماعتوں کی میٹنگیں ہوں، جے پی سی کے ساتھ بات چیت ہو یا میمورنڈم وغیرہ کا دینے کا سلسلہ ہو، جو بھی ممکنہ کوششیں سمجھ میں آ سکی اس کو کوشش کرنے کے لیے امارت شریعہ نے بڑی قوت کے ساتھ اور بہت اثر انداز طور پر اس محنت کو کیا،
اور وہاں تک کوشش کی کہ بھئی یہ بل کسی طرح سے رک جائے، لیکن بل رکا نہیں، حکومت نے سننے بات کو نہیں سمجھا یا نہیں سنا۔ اس کے بعد جب ایکٹ بن کر کے آیا تو بھی ہم لوگ اس بات کے لیے مکلف ہیں کہ جہاں تک صلاحیت، وسعت اور وسائل ہیں اس اعتبار سے اللہ کے نزدیک جواب دہی سے بچنے کے لیے یا آخری طور پر بھی نفع کی امید رکھتے ہوئے کام کو جاری رکھیں۔ تو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے، جیسا کہ عالمیہ مسلم فضلہ بورڈ کی تجویز بھی رہی کہ مرحلے وار اس کام کو جاری رکھا جائے، تو ایکٹ کے آنے کے بعد بھی حضرت امیر شریعت کی قیادت میں بہت قوت کے ساتھ اس کے خلاف احتجاجات کیے گئے، جلوس نکالے گئے، میمورنڈم دیے گئے، میٹنگوں کا اہتمام کیا گیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں ائمہ کی میٹنگ حضرت نے بلائی، اس کے بعد ہماری ملی تنظیموں کی میٹنگیں بلائی، اور بھی جو جس انداز میں باشعور طبقے کو جوڑ کر کے ان کو باخبر کرنا تھا ان کی میٹنگ بلائی۔ انہوں نے پریزنٹیشن دے کر کے یہ جو بل کے اندر جو کے بعد جو اور خطرناکی کو بڑھایا گیا ہے اس ایکٹ کے اندر، اس سے بھی لوگوں کو باخبر کیا گیا، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ معاملہ صرف ہمارے ایک قانون کا نہیں بلکہ ہمارے ملی وجود کا ہے، ہماری شناخت کا ہے، ہماری شریعت کے بقا کا ہے، اس ملک میں جو آئین کے اعتبار سے مذہبی آزادی ملی ہے اس کے چھیننے کا ہے، اور ماضی میں ہم اپنے نسل کو کیا آنے والے دن میں جواب دیں گے، اس تعلق سے ایک طرح سے باز پرسی کا ہے۔ اس لیے یہ احساس انہوں نے بڑی طاقت کے ساتھ لوگوں کو دلایا، اور پھر اس کے بعد اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے ابھی بھی پھر ملی آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کی تجویز بھی آئی ہے کہ بھئی اس کام کو اور بھی مرحلے وار بڑھایا جائے، اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے شریعہ کی کوششوں کو سراہا ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات کا، اور یہ بات کا تذکرہ بھی کیا کہ الحمدللہ ہمارے شریعہ کی نگرانی میں بڑی قوت کے ساتھ حضرت امیر شریعت کی قیادت میں یہ سرگرمی جاری ہے۔ تو یہ سرگرمی کو حضرت امیر شریعت اور قوت کے ساتھ آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ بہار کی حکومت اس طریقے کر اس بل کو پاس کرانے میں معین اور مددگار رہی ہے، اس لیے حضرت امیر شریعت چاہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت کو احساس دلایا جائے کہ اگر اس نے اس میں اپنے آپ کو شریک کیا ہے تو پھر لوگ ان سے اس کا حساب چاہیں گے، اور لوگ اس سلسلے میں ان سے کہیں گے کہ بھئی یہ ناانصافی میں آپ شریک رہے تو آپ بتائیے کہ ہم کو بھی جواب دینے کا وقت جب آئے گا تو ہم اس سلسلے میں آپ سے سوال کریں گے، اس سلسلے میں پوچھیں گے۔ تو اب پھر اس کے بعد کام شروع ہوا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ مجلس ارباب حل وقت کی بڑی میٹنگ جو سب سے بڑی باڈی ہے اس کی حضرت امیر شریعت بلا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر خواص کی اور بھی میٹنگ طلب کی گئی ہے، اسی کی یعنی شب کو، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کاموں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کا ہدف بھی ہے، مسلم فضلہ بورڈ کی تجویز بھی ہے کہ جہاں تک ہمارے پاس حالات اجازت دیں، وسائل اجازت دیں، یا جو ہمارے سکت اور بھر میں ہے، انشاءاللہ آخری دم تک اس کوشش کو جاری رکھا جائے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمارے شریعہ نے شروع سے کیا اور بڑی طاقت کے ساتھ کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تمام تفصیلات اور جانکاری اب تک کی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی کہ 25 کو کیا ہونا ہے اور ہمارے شریعہ میں اب تک اس سلسلے میں کیا تیاریاں ہو چکی ہیں۔ کیمرامین محمد شاہد رحمانی کے ساتھ فضل رحمانی، امارت شریعہ، پھلواری شریف، پٹنہ۔